زرعی زہروں کو استعمال کرنے سے پہلے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ زرعی زہروں کے مندرجہ ذیل گروپ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پیراتھرائڈ گروپ۔ اس گروپ کی زہریں زیادہ تر لمسی اثر رکھتی ہیں، یعنی کیڑے کے اوپر گرنے سے یا زہر آلود پتوں پر کیڑے کے گزرنے پر کیڑے کو تلف کر دیتی ہیں۔ ان کی فی ایکڑ مقدار کم استعمال ہوتی ہے اور فصل پر منفی اثر بھی کم ہوتا ہے۔ اس گروپ میں شامل زہریں ہیں بائیفینتھرین، ڈیلٹا میتھرین، سیپر میتھرین، الفا سیپر میتھرین، لیمڈا سائی ہیلوتھرین اور جدید ترین زہر گیما سائی ہیلوتھرین۔ اس گروپ میں وہ تمام زہریں آ جاتی ہیں جن کے آخر میں تھرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا گروپ ہے آرگینو فاسفیٹ گروپ۔ اس گروپ کی زہریں عموماً سرائیت پذیر ہوتی ہیں، فصل کے اندر جذب ہو کر کیڑے کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ان کی فی ایکڑ مقدار زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے اور فصل پر منفی اثرات بھی کرتی ہیں، جیسے کلوروپیریفاس، پرفینوفاس، ٹرائی ایزوفاس، ایسیفیٹ، ڈائی میتھویٹ۔ کسان بھائیو، اب آتے ہیں ان کے استعمال کے بارے میں۔ اگر آپ پیراتھرائڈ گروپ کی زہریں بار بار سپرے کرتے رہیں تو گلابی سنڈی کا حملہ نہیں ہوگا۔ گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کا یہی اصول ہے۔ اس کا حملہ ہو جانے کی صورت میں کنٹرول کرنا مشکل ہے اور انتہائی مہنگا ہے اور فصل کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ حملہ ہونے کی صورت میں ایک پیراتھرائڈ اور ایک آرگینو فاسفیٹ گروپ کی زہر کا مکسچر بنا کر سپرے کرنا ہوگا۔ کاشتکار بھائیوں، جتنے بھی مکسچر سونڈیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ اسی اصول کے تحت ہی بنائے گئے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے کی پولیٹین سی، اس کے اندر سیپر میتھرین اور پرفینوفاس ہے، دونوں گروپوں کا ایک ایک زہر مکس کیا ہوا ہے۔ دوسرا ڈیلٹا فاس، ڈیلٹا میتھرین اور ٹرائی ایزوفاس ہے اس کے اندر۔ بولٹن کے اندر گیما سائی ہیلوتھرین اور کلوروپیریفاس ہے۔ اسی طرح جو دوسری زہریں ہیں ان کے اندر بھی یہی کچھ کیا گیا ہے۔ اگر پھپھوندی کش ادویات کی سپرے کے چند گھنٹے بعد بارش ہو جائے تو پھپھوندی کش ادویات بھی دو طرح کی ہیں، ایک لمسی ایکشن کی ہے، دوسری جو ہے وہ ہے سرائیت پذیر۔ پہلی وہ پھپھوندی کش ادویات ہیں جو صرف پودے کے اوپر موجود فنگس کو ہی ختم کر سکتی ہیں، جبکہ سرائیت پذیر نہ صرف پودے کے اوپر موجود فنگس کا تدارک کرتی ہیں بلکہ فنگس کا وہ حصہ جو پودے کے اندر ہوتا ہے اس کا بھی تدارک کر دیتی ہیں۔ سرائیت پذیر ادویات پودے کے اندر پہنچ کر لمبے عرصے کے لیے تحفظ نہیں دیتی بلکہ یہ فنگس کے اندر پہنچ کر اس کا وہ حصہ بھی تلف کر دیتی ہیں جو پودے کے اندر موجود ہوتا ہے، اس لیے بیماری زیادہ وقت کے لیے قابو میں رہتی ہے۔ اگر سپرے کے چند گھنٹے بعد بارش ہو جائے تو کیا دوبارہ سپرے کی ضرورت ہے؟ جی نہیں، دوبارہ سپرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کانٹیکٹ ایکشن والی ادویات، کانٹیکٹ کہتے ہیں لمسی ایکشن والی ادویات کو، یہ ادویات کچھ ہی دیر میں فنگس کو تلف کر دیتی ہیں اور یہی اس کا کام ہے، اس لیے اسے بارش کی صورت میں فوری دوبارہ سپرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جو ہے سرائیت پذیر ایکشن والی ادویات ہیں جو چونکہ فنگس کے اندر چلی جاتی ہیں، اس لیے انہیں بھی بارش کی صورت میں دوبارہ سپرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سپرے کے بعد بارش کی صورت میں فوری دوبارہ سپرے کی ضرورت کا انحصار دوائی سے زیادہ پودے کی حالت پر ہے۔ اگر آم کے پودے پر پھول موجود نہیں تو دوبارہ سپرے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تاہم اگر پھول تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو دوبارہ سپرے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سپرے کے بعد جو پھول نکلتے ہیں وہ پہلے کی گئی سپرے سے محفوظ نہیں ہوتے، البتہ جن پر سپرے ہو جاتی ہے وہ تقریباً 7 دن تک محفوظ رہتے ہیں۔
یاد رکھیں ان میں سے کوئی بھی دوائی صرف بیماری کو پودے پر اسی جگہ کنٹرول کرتی ہے جہاں یہ اسپرے پہنچتی ہے، اور جہاں دوائی نہیں پہنچ پاتی وہاں بیماری نقصان کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کر شاخ پر جہاں بھی یہ دوائی گرے گی پوری شاخ میں پھیل جائے گی درست نہیں ہے۔ گویا دوائی بھی جو اسپرے کریں یہ تسلی کریں کہ دوائی پودے پر ہر جگہ پہنچ گئی ہے۔ دوائی کی پودے پر درست ترسیل کی کسی بھی بیماری کے مؤثر کنٹرول کی بنیاد ہے۔ کسی بھی بیماری کی شدت میں ہمیشہ پہلا سپرے کانٹیکٹ اور دوسرا جو ہے وہ صلاحیت پذیر دوائی کا کریں، اور اگر اس بیماری کے لیے کانٹیکٹ فنجی سائیڈ دستیاب نہیں ہے تو کسی ماہر زراعت سے مشاورت کے بعد ہی سپرے کریں۔ یاد رکھیں تمام پھپھوندی کش ادویات بیماری کو آنے سے روکتی ہیں اور کوئی دوائی بیماری کا علاج نہیں ہے۔ امید ہے میرے کسان بھائی ان معلومات سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی فصل کو اس فنگس جیسی موذی مرض سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔